بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 392 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وعلامتہ ان یصح بہ المذکور ولا یلغى عند ظہورہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وعلامتہ ان یصح بہ المذکور ولا یلغى عند ظہورہ بخلاف المحذوف، اور مقتضا کی علامت یہ ہے کہ کلام مذکور اس سے درست ہو اور اس کے ظہور کے وقت لغو نہ ہو، بخلاف محذوف کے، یعنی ان علامت المقتضا اللہ يتغیر المقتدی عند ظہورہ كقولہ ان آکلت فعبدی حر، فإذا قدر المقتضى بأن يقول إن أكلت طعاما لا يتغير باقي الكلام عن سنته في اللفظ والمعنى بخلاف المحذوف إذا قدر انقطع الكلام عن سنته كما في قوله تعالى واسأل القرية، یعنی کہ مقتضا کی علامت یہ ہے کہ اس کے ظہور کے وقت مقتضی متغیر نہ ہو، جیسے اس کا قول ان اکلت فعبدی حر، پھر جب مقتضا مقدر کر کے یوں کہے کہ ان اکلت طعاما، تو باقی کلام اپنے سابق طریقے سے لفظ اور معنی میں نہیں بدلے گا، برخلاف محذوف کے کہ جب وہ مقدر کیا جاتا ہے تو کلام اپنے سابق طریقے سے منقطع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، فرمایا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ فَإِذَا قُدِّرَ لَفْظُ الْأَهْلِ وَيُقَالُ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ يَتَحَوَّلُ السُّؤَالُ عَنِ الْقَرْيَةِ إِلَى الْأَهْلِ ويتغير إعراب القرية من النسب إلى الجر، ولكن تنتقد القاعدة تاني بقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا۔ پس جب لفظ اہل مقدر کر کے کہا جاتا ہے واسأل اہل القریۃ، تو سوال قریہ سے اہل قریہ کی طرف پھر جاتا ہے، اور قریہ کا اعراب نسب سے جر کی طرف متغیر ہو جاتا ہے، لیکن یہ دونوں قاعدے اللہ تعالیٰ کے قول فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ فَإِنَّهُ إِنْ قُدِّرَ قَوْلُهُ فَضَرَبَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ فَانفَجَرَتْ لَا يَتَغَيَّرُ الْكَلَامُ الْبَاقِي بِتَقْدِيرِهِ مع أنه محذوف، وبقوله أعتق عبدك عني ب1000 فإنه إن قدر البيع ويقال بيع عبدك عني وكن وكيلي بالإعتاق فإنه يتغير الكلام حينئذ معمورا بإعتاق عبد الآمر، ويكون قبل ذلك معمورا بإعتاق عبد المعمور، اس لیے کہ اگر اس کا قول فضرب فانشق الحجر فانفجرت یہ مقید کیا جائے تو بقیہ کلام اس کی تقدیر کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ محذوف متغیر نہیں ہوتا، اور اس کے قول اعتق عبدک عنی ب1000 سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں یہ دونوں قاعدے، کیونکہ اگر بے مقدر ہو اور یوں کہا جائے بے عبدک عنی وکن وکیلی بالعتاق کہ تو اپنا غلام مجھے بیچ دے اور میرا اس کو آزاد کرنے کا وکیل بن جائے، تو اس وقت کلام بدل جاتا ہے باوجود اس کے کہ یہ مقتضا ہے، کیونکہ وہ اس وقت عامر کے غلام کو آزاد کرنے کا معمور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے معمور کے غلام کو آزاد کرنے کا معمور ہوتا ہے۔ وَلِهَذَا قِيلَ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُقْتَضَى شَرْعِيٌّ وَالْمَحْذُوفُ لُغَوِيٌّ وَأَمْثَالُهُ، اور یہی وجہ ہے
کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مقتضا شرعی ہوتا ہے اور محذوف جو ہے وہ لغوی ہوتا ہے، اور اس کی امثال وقیل ان المقتضى والمقتضی کلاہما یرادان فی الاقتداء بخلاف المحذوف فإن المراد فيه المحذوف لا غیر وبالجملة فالمحذوف في حكم المقدر لا يخلو عن العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء وليس قسما خارجا عن الأربعة۔ اور کہا گیا ہے کہ مقتدی اور مقتدا دونوں اقتدا میں مراد ہوتے ہیں، برخلاف محذوف کے کہ اس میں فقط محذوف مراد ہوتا ہے۔ پس محذوف جو مقدر کے حکم میں ہے وہ عبارت، اشارت، دلالت اور اقتداء سے خالی نہیں ہوتا، اور یہ کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو چار سے خارج ہو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف نے مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ مقتضا کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو عبارت میں ظاہر کر دیا جائے تو اس سے مقتضی یعنی کلام مذکور متغیر نہ ہو، نہ لفظوں میں اور نہ معنی میں۔ جیسے کسی نے ان اکلت فعبدی حر کہا، تو یعنی کہ اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔ بس اگر یہاں مقتضا یعنی طعامن کو ظاہر کر دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ ان اکلت طعامن فعبدی حر، تو باقی کلام یعنی فعبدی حر نہ لفظوں میں متغیر ہوتا ہے نہ معنی میں۔ اس کے برخلاف محذوف کے کہ جب اس کو عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے تو کلام مذکور اپنے سابق طریقہ سے بدل جاتا ہے۔ جیسے برادران یوسف کے واقعہ میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں ہے کہ یہاں لفظ اہل جو ہے وہ محذوف ہے۔ پس جب لفظ اہل کو لفظوں میں ظاہر کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، تو اس صورت میں لفظوں کے اعتبار سے تو یہ تغیر ہوگا کہ قریہ جو ظہور اہل سے پہلے مفعولیت کی وجہ سے منصوب تھا اور ظہور کے بعد وہ اضافت کی وجہ سے مجرور ہو گیا، اور معنی کے اعتبار سے یہ تغیر ہوگا کہ ظہور جو ہے وہ اہل سے پہلے سوال قریہ سے تھا اور ظہور کے بعد اہل جو ہے وہ قریہ سے ہو گیا۔ اب صاحب نور الانوار مولا جیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقتضا اور محذوف کے بارے میں جو دو قاعدے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی نمبر ایک ظہور مقتضا کے وقت تغیر واقع نہیں ہوتا، اور نمبر دو ظہور محذوف کے وقت تغیر واقع ہو جاتا ہے، ان دونوں پر نقض وارد ہوتا ہے۔ قاعدہ ثانیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا سے نقض وارد ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے اس طور پہ کہ یہاں فَضَرَبَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ عبارت محذوف ہے، لیکن جب اس محذوف عبارت کو ظاہر کر کے یوں کہا جائے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَضَرَبَ فَانشَقَّ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس کی وجہ سے کلام میں کسی طرح کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کلام لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے اپنے سابق طریق پر باقی رہتا ہے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوا کہ محذوف کو لفظوں میں ظاہر کرنے کے باوجود کلام میں تغیر واقع نہیں ہوتا، حالانکہ آپ نے قاعدہ بیان کیا ہے کہ ظہور محذوف کے وقت تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ یہ تھی دوسرے قاعدے کے حوالے سے۔ پہلے قاعدے پر اس طرح نقض وارد ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو مخاطب کر کے کہا آتق عبدک عنی بألف، تو اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 روپے میں آزاد کر دے۔ اب یہ کلام بے کا تقاضا کرتا ہے۔ اب اگر بے کو عبارت میں ظاہر کر کے یوں کہا جائے کہ بے عبدک عنی بألف، تو اپنا غلام مجھے 1000 میں بیچ، وکن وکیلی بالاعتاق، اور پھر میری طرف سے آزاد کرنے کا وکیل ہو جا، تو یہ کلام بدل جاتا ہے، حالانکہ وہ مقتضا ہے، اور کلام اس طور پہ بدل جاتا ہے کہ مخاطب ظہور مقتضا سے پہلے اپنا غلام آزاد کرنے پہ مامور تھا، اور ظہور مقتضا کے بعد عامر یعنی متکلم کے غلام کو آزاد کرنے پہ مامور ہو گیا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ مثال مقتضا کی ہے، مگر اس کے باوجود ظہور کے بعد کلام متغیر ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ نے قاعدہ بیان کیا تھا کہ ظہور مقتضا کے وقت کلام متغیر نہیں ہوتا۔ تو شارح کہتے ہیں کہ مقتضا اور محذوف کے درمیان فرق کرنے کے سلسلے میں یہ بیان کردہ دونوں قاعدوں پر جو کہ نقض وارد ہوتا ہے، تو اس لیے بعض حضرات نے ان دونوں کے درمیان فرق یہ کیا ہے کہ مقتضا شرعاً ثابت ہوتا ہے اور محذوف لغتاً ثابت ہوتا ہے۔
بعض حضرات نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ مقتدا اور مقتدی دونوں ابتدا میں مقصود ہوتے ہیں، اور محذوف کی صورت میں صرف محذوف مقصود ہوتا ہے، اور جو صراحتاً مذکور ہو وہ مقصود نہیں ہوتا۔ تو جیسے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ میں صرف اہل مقصود ہے اور قریہ مقصود نہیں ہے، اور بالجملہ محذوف سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ محذوف جب مقتدا سے خارج اور مقتدا کے علاوہ ایک چیز ہے تو مذکورہ 4 قسموں کے علاوہ 5ویں قسم بھی پائے گی، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محذوف ملفوظ کے حکم میں ہوتا ہے، اور ملفوظ کی 4 قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ بس جب محذوف ملفوظ کے حکم میں ہوتا ہے تو محفوظ بھی مذکورہ 4 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں داخل ہوگا، اور جب محذوف کسی ایک قسم میں داخل ہے تو یہ مذکورہ 4 قسم سے خارج کوئی 5ویں قسم نہیں ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ محذوف اور مقتدا کے درمیان فرق کیا ہے، وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ملفوظ کی کون سی کتنی قسمیں ہیں وہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب